آپ جب کوچ بنتے ہیں تب آپ فیوچر سیکیور کر دیتے ہیں لیکن حال تباہ کر دیتے ہیں. کیا یہ درست ہوگا کہنا یا غلط ہوگا؟ نہیں شعیب، میں نے کہا نا کہ جب آپ کو ینگ لاٹ ملتی ہے تو پھر ان کو تیار کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اور اس میں پھر آپ کو ایز اے فاسٹ بالر آپ کی باڈی کو مار کھانی پڑتی ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کیا ہوا ہے. دس از ناٹ آل اباؤٹ کوچنگ، دس از آلسو جو میں نے کیا ہے، جو وسیم بھائی نے کیا ہے، جو اور بالروں نے کیا ہوا ہے، وہ ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ گائز اف یو وانٹ ٹو گیٹ ایٹ دا ٹاپ تو اس چیز کی ضرورت ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ حال تباہ نہیں کرتا، تباہ کسی کا نہیں ہوتا. ہاں، اس حال کے اندر جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کا فیوچر اتنا اچھا اور اتنا تگڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کو پھر فکر نہیں رہتی. اچھا چلیں یہ بتائیے گا کہ ذہنی ٹارچر، مینٹلی ٹارچر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے عامر کا انٹرویو کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں. آپ جواب دے چکے ہیں پہلے بھی اس کا، لیکن آج ذرا کھل کر جواب دیں کہ وہ مینٹلی ٹارچر ہوتا کیا تھا. غلط بندے سے سوال کر رہے ہو نا. اس نے یہ جواب دیا تھا کہ مینٹل ٹارچر ہوتا کیا ہے. میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں نے ان سے پوچھا تو وہی سارے کہتے ہیں آپ رگڑا لگاتے ہیں، ایکسٹراڈنری رگڑا لگاتے ہیں آپ. مینٹل ٹارچر تو اس نے کہا نا کہ مجھے مینٹل ٹارچر کرتے ہیں، تو آپ کو سوال یہ ان سے کرنا چاہیے تھا کہ مینٹل ٹارچر ہوتا کیا ہے، کیونکہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے مینٹل ٹارچر کیا ہوتا ہے. تو ایسی کیا آپ کہتے تھے جو ان کو لگتا تھا کہ یہ مینٹل ٹارچر ہو جائے گا؟ صحیح ہے کہ اس زمانے میں ان کے سٹیٹس اچھے نہیں تھے، لیکن سمپل بالکل میں سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ کچھ کیا ٹاسک دیتے تھے کہ اتنے اوور تم نے بالنگ کرانی ہے، اتنی تم نے ٹریننگ کرنی ہے، جو انہیں ٹارچر لگتی تھی؟ مجھے پھر وہی بات دوبارہ شعیب وہی کری جا رہے ہو کہ آپ کو یہ سوال ان سے میں پوچھنا چاہیے. آپ دوبارہ پوچھیے گا کہ مینٹل ٹارچر کے تھوڑا ایلیبریٹ تو کرتا کہ مینٹل ٹارچر ہے کیا. اچھا 2011 کے ورلڈ کپ میں شعیب اختر نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، کیا آپ کا فیصلہ تھا کہ انہیں سیمی فائنل نہیں کھلایا گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ میری وکٹ ہے، مجھے کھیلنے دیا جائے، میں پنجہ مار دوں گا، پاکستان کو جتوا سکتا ہوں، لیکن مجھے نہیں کھلایا گیا. ریٹائرمنٹ انہوں نے لی تھی لیکن ایونٹ میں تو تھے وہ. شعیب 15-16 کا اسکواڈ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور سب اتنے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹیم کے لیے جتنا کہ ایک شعیب اختر یا ایک وسیم اکرم یا ایک وقار یونس امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اگر پھر اس میں جاؤں گا کہ ان کی جو پرفارمنس تھی اس ورلڈ کپ میں یا اس سے پچھلے میچوں میں، وہ ڈاؤن سلوپ پہ جا رہی تھی نا، ڈاؤن سلوپ پہ گئی. تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ ہم نے پھر ریپلیسمنٹ میں وہاب کو کھلایا تھا. وہاب نے 5 وکٹیں بھی لی تھی. I thought he bowled extremely well. تو یہ جب آپ تلنا جس کو بولتے ہیں تلنا کرتے ہیں تو پھر جو آپ بینچ جو ہوتا ہے ان کو بھی کھلانا پڑتا ہے، وہ بھی آپ کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں. تو وہاب کھیلا، he picked up 5 wickets and put Pakistan in a good position. جب کوئی بالر اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے، جیسے شاہین کر لے، حسن علی کر لے، تو وہ پرفارم کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی بالر برا پرفارم کر لے تو وہ پھر آپ پرفارم کرتے ہیں. یہ ڈسکس کیا جاتا ہے. تو افسوس ہوتا ہے کہ یار اچھا کرے تو وہ میں نے نہیں سکھایا، برا ہو گیا تو وہ میری وجہ سے ہو گیا. I'll still take that, no problem. کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف اور صرف جب جو کرٹکس بات کریں نا مجھے دے دے، جب وہ when they do badly I'm happy to take that criticism. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی ورڈ سلیکشن ہے نا کرٹیسزم میں، یا جب جس طریقے سے بولتے ہیں اس پہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ مجھے کہنا کہ یہ تیرا قصور ہے، کیا اس نے تو تیرا قصور. آئی ایم ہیپی ود دیٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب وہ اچھا کرے ہی ڈیزروز دس، دیٹس فائن ود می. کیونکہ بالر کی محنت ہے اور ان کی ایفرٹ ہے. ہم گائیڈ کرتے ہیں، ہم کو انکریج کرتے ہیں کہ پلے گڈ کرکٹ، وے اس طرح بالنگ کرو، اس طرح بالنگ کرو. جب وہ اچھا کرتا ہے تو آف کورس وہ جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے دیٹ از سفیشینٹ فار می. مجھے اس پہ زیادہ بلے بلے نہیں چاہیے. ہاں جو میں نے کہا نا کہ جب برا ہوتا ہے آئی ایم ہیپی ٹو ٹیک دیٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ اینی پریشر آن اے ینگسٹر. لیکن سلیکشن آف ورڈز اور آپ کس طریقے سے اور کس ذہنیت سے بول رہے ہیں یا کیا ورڈز یوز کر رہے ہیں وہ ذرا سوچ کے بولنے چاہیے. اچھا مجھے بتائیے کہ کیا آپ بالرز کو کہتے تھے اچھا پرفارم کر لیتے ہیں تو جا کے کہیں کہ جی وقار بھائی کا بڑا شکریہ، انہوں نے ہمیں سکھائی؟ کیونکہ یہ ایک متھ ہے یا یہ ایک جو ہے نا لوگوں میں پھیلا دی گئی ہے بات کہ کوچز کہتے ہیں جا کے جی شکریہ ہمارا ضرور کہیں اس میں کہ ہم کوچ کی وجہ سے آج یہ سب ہوا ہے. آئی تھنک جو بھی کوچ یہ جا کے پلیئروں کو بولتا ہے نا کہ میری تعریف کرو، بہت چھوٹا انسان ہوتا ہے، میرا یہ ماننا ہے. کیونکہ اس نے اگر اچھا کر دیا ہے تو وہ دیٹ شوڈ بی انف، دیٹ شوڈ بی سفیشینٹ فار یو. تو آپ کو وہ آپ کا نام لے گا یا آپ کی تعریف کرے گا تو تبھی آپ کو ٹھنڈ پڑے گی. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس وائز ٹو سے دیٹ. مطلب آپ
کے ساتھ ارے کبھی سر، ایسا نہیں؟ چھوڑو چھوڑو اس بات کو، چلیں آگے چلو، چھوٹی آگے بات ہے، آپ چلو، نے صحیح آگے کہا چلو، کہ آگے چلو۔ بڑی بات ہے تو بڑی باتیں ہونی چاہیے۔ وقار بھائی کیا وجہ ہے کہ تمام بڑے کھلاڑی ان سے میں کلیش کا لفظ تو نہیں کہوں گا کیونکہ آپ لیجنڈ ہیں، لیکن ان سے آپ کا ٹکراؤ ہو جاتا تھا؟ اگر ہم پرسن ٹو پرسن بات کریں تو شاہد افریدی پہ بات کر لیتے ہیں، وہ کپتان تھے، آپ کوچ تھے، کلیش ہو گیا، سب کے سامنے وہ معاملہ ہو گیا، تو ایسا کیا وجہ تھی کہ شاہد افریدی سے آپ کا کلیش ہو جاتا تھا جب آپ کوچ تھے؟ میرا شاہد افریدی سے سچ کلیش نہیں، میرا بڑا اچھا تعلق ہے شاہد افریدی کے ساتھ۔ جب آپ اکٹھے رہتے ہو نا بہت عرصہ، اور آپ پھر ڈفرینسز سم ٹائم آ جاتے ہیں، تو اس میں کئی دفعہ آپ میں انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے شاہد کے ساتھ تھوڑا پیریڈ کے لیے ہوا تھا، لیکن دیٹس فائن۔ جب آپ ٹیم میں ہوتے ہو تو اس طرح کی چیزیں آپ صرف شاہد افریدی اور میرا نہیں سنیں گے، آپ ایون انٹرنیشنل ٹیمز میں بھی سنتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ وجہ کیا تھی شاہد میں اور آپ میں؟ جو میں نے کچھ انٹرویوز کیے اس میں یہ تھا کہ شاہد کو یہ لگتا تھا کہ آپ میں شعیب اس میں نہیں جانا چاہتا، بیکاز آئی ریئلی ریسپیکٹ شعیب اینڈ شاہد افریدی، اینڈ I've got a very good relationship and I don't want to talk about it. It's gone, it's the past. اچھا، آپ لیجنڈ ہیں، میں نے پہلے کہا اور بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ پھر کیا وجہ کہ احمد شہزاد، عمر اکمل، ان کا بھی یہی شکایت تھی کہ وکی بھائی ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ عامر کا میں نے پہلے ذکر کر دیا، شعیب اختر کا بھی ذکر آ گیا، تو کوئی معاملہ ہے کہ کیا واقعی وقار یونس ہر ایک کو چاہتا ہے کہ وہ وقار یونس بنے اور وہی اس سے رزلٹ چاہتا ہے، رزلٹ نہیں ملتے تو پھر غصہ اتارتا ہے تو پھر اس طرح کی خبریں آتی ہیں؟ دیکھیے یہ میرے بچوں کی طرح، میرے بیٹوں کی طرح ہے، میرے بھائیوں کی طرح ہے، تو میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا کسی کے لیے بھی کہ وہ ان کو نقصان پہنچے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ملک کو نقصان پہنچے، یہ یاد رہے۔ میں نے کبھی بھی ان کے ساتھ میری تلخ کلامی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ میں نے جو بھی کہا کرکٹ بورڈ کو، میرا یہ حق ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کو لکھ کے دوں، جو میں نے ان کو لکھ کے دیا، جو رپورٹ ہر ٹور کے بعد ایک ہیڈ کوچ کی رپورٹ جاتی ہے، اور اس میں میں نے صرف یہ مینشن کیا تھا کہ دیز ٹو گائز دے ویری ٹیلنٹڈ، دے نیڈ ٹو پلے مور فرسٹ کلاس کرکٹ ٹو گیٹ دیئر فارم بیک اینڈ ٹو پلے فار پاکستان۔ کیا آپ تنخواہ کی وجہ سے ہیڈ کوچ سے نیچے بولنگ کوچ پہ کام کرنے کے لیے راضی ہو گئے؟ جس بندے کے آپ جو ہے وہ کوچ رہے، مصباح الحق، اس کے انڈر میں کوچنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ کیا اس کے پیچھے صرف پیسہ تھا؟ کیا آپ پیسے کی وجہ سے جھک گئے؟ شعیب، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ میں اگر صرف کامنٹری کروں نا یا میڈیا میں بیٹھا رہوں اور ان کو بیشنگ کروں، جو آپ لوگ نہیں، میرا مطلب سب لوگ کرتے ہیں، تو آئی کین میک لاٹ مور منی، لاٹ مور دین کوچنگ؟ یا آف کورس 100 ٹائم تو نہیں، لیکن اب لاٹ مور۔ تو وہ میری کبھی بھی پرابلم نہیں رہی۔ میں نے بہت منیمم پیسوں میں بھی کام کیا جب میں پہلی دفعہ ہیڈ کوچ آیا تھا، اینڈ آئی ٹوک اے گڈ منی آلسو وین آئی کیم ایز اے بالنگ کوچ، جب انہوں نے مجھے یہ جاب آفر کی تھی۔ اور وہ آفر کرتے ہیں، میں کو یہ تو نہیں بولتا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، تو وہ ان کے آفر ہوتی ہے۔ تو پیسہ کبھی بھی ایشو نہیں رہا، کیونکہ پیسہ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ، جہاں سے میں آیا ہوں، میں بہت چھوٹے شہر سے آیا ہوں، اور جہاں میں پہنچا ہوں میری تو شاید اتنی اوقات بھی نہیں ہے، تو پیسہ نیور ایشو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک جاب ویکینسی خالی ہوئی ہے اور آئی اپلائی فار اٹ، اور کرکٹ بورڈ مجھے ابلائج کرتا ہے۔ اور یہاں تک یہ بات رہی کہ جی کسی کے انڈر کام کرنا یا کسی کے اوپر کام کرنا، آئی تھنک یہ پاکستان میں ہی ایک متھ ہے، یا ایک وہ کیا کہتے ہیں، بنایا ہوا ہے کہ جی جو ایک دفعہ ایک پوسٹ پہ کام کر کے اس سے نیچے آ کے کام کرنا، اس کو شاید برا سمجھا جاتا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ وائی؟ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ لوگ ایک جاب کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دے کم ڈاؤن اینڈ دے مائٹ گو اپ اگین۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو میں نے اپنایا تھا، اینڈ آئی تھنک آئی ہیو ڈن ایکسٹریملی ویل ان دیٹ۔ آپ اچھے استاد نہیں، یا آپ کو اچھے شاگرد نہیں ملے؟ استاد کی مطلب کوچ نہیں اچھے، یا آپ کو اچھے لرنر یعنی کہ پاکستانی بالر اچھے نہیں ملے کہ جو آپ سے وہ آرٹ سیکھ سکیں جس آرٹ کی وجہ سے آج وقار یونس ہے؟ جو مجھے لگ رہا ہے تم مجھے ولن بناؤ گے آج۔ نہیں ویسے پوچھ رہا ہوں میں۔ نہیں، میں آئی آلویز ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار ایکس کرکٹرز آلسو۔ میں بھائی کر کے بلاتا ہوں جو میرے بڑے ہیں سارے، اور آئی ہیو لاٹس آف ریسپیکٹ فار اے ینگر پلیئر آلسو۔ جیسے کہا نا کہ ٹیم میں جب آپ اکٹھے رہتے ہو تو ڈفرینس، میں کہہ رہا ہوں کہ کیا اچھے شاگرد نہیں ملے آپ کو کہ جو آپ سے سیکھ سکیں؟ میں پازیٹیو سائڈ نہیں، اچھے شاگرد، بہت اچھے شاگرد ملے۔ آپ نے ٹویٹ نہیں پڑھے ابھی ریسنٹلی
سارے وہ لڑکوں تو نے لوگ کہتے ہیں کہ آپ زبردست- لوگ کروا رہے ہیں، خود ہی وقار اور مصباح ارے خود کروا رہے یار، ہیں. شعیب جان، لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں let's کہہ get to the رہا. other اچھا چلیں person. بتائیں، Let's اچھے get to the شاگرد other ملے آپ کو؟ person. آج بہت اچھے شاگرد مثلاً ہیں، بہت اچھے شاگرد ہیں، یہ نام سارے لے اچھے شاگرد ہیں، یہ جتنے بھی آپ نے ابھی دیکھ نام میں نے گنوائے نا آپ کو، اچھا، حسنین سے لے کے آل دا وے ٹو ایون موسیٰ بھی تھا اس میں، اب نسیم شاہ تھا، دے آل ویری ویری گڈ کڈ، دے گریٹ لسنرز، گریٹ لرنر. برے والا ایکسپریس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تمام ہی کڑوے سوالات کے کھل کر جوابات دے رہے ہیں. یقینی طور پہ آپ کے ذہنوں میں جو پرسیپشن قائم کروا دیا گیا تھا آج وہ دھل رہا ہوگا کہیں نہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.